میں دنیا کی بہترین جگہوں میں گیا ہوں، بہت جگہ گیا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھو اصل مقصد ہے یہ حج کرتے ہیں نا لوگ، حج میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں لوگ 25 لاکھ کا حج، 20 لاکھ کا حج، ذرا آرام آ جائے. بھئی حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں حاجی کو ایسے حالات آئیں کہ یہ ڈر جائے اور اس کو میدان حشر یاد آ جائے اور یہ اللہ سے توبہ کر لے. اللہ تو حج میں ہی چاہتے ہیں کہ 25 لاکھ کا حج کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ ہی یاد آئے. میرے پیارو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے نا، آج جو ہم نے ماحول بنا لیا میرے پیارو، اس ماحول میں اللہ یاد نہیں آتا. میں آپ کو چھوٹی سی کارگزاری سناتا ہوں. میں حرم میں بھی نماز پڑھی، حرم تو حرم ہے، اس کی تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا، لیکن میں آپ کو ایک کارگزاری سنا رہا ہوں. مجھے یہ تبلیغ والوں نے، یہ بعد میں کرتے ہیں، شروع میں نہیں، الحمدللہ آہستہ آہستہ ویٹ اٹھواتے ہیں. مجھے انہوں نے بھیجا پیدل جماعت کے ساتھ. مجھے اللہ یاد ہی نہیں آتا تھا. میں نے کہا یار اللہ سے کیسے کچھ تو یاد آئے تھوڑا بہت. انہوں نے کہا ابھی تمہیں یاد دلاتے ہیں. انہوں نے مجھے بھیجا ناران کاغان سے پہلے ایک پہاڑی ہے مہنڈری، 9000 فٹ اوپر ہے سیدھی، 9000 فٹ میں اکیلا پنجاب کا. میرے ساتھ 13-14 پشتو والے تھے، انہیں اردو نہیں آتی تھی. اب ایک جماعت جاری اور 9000 فٹ تک پہنچا دیا، جہاں سے میں واپس نہیں آ سکتا تھا نا کہ میں جی یہ کن کے ساتھ جوڑ دیا واپس آ جاؤں. 9000 فٹ پہ پہنچا، اتنی ٹھنڈ تھی یہ کچھ نہیں، اور ساتھ والا گھر نظر نہیں آ رہا تھا. 15 گھر تھے. امیر صاحب آئے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح صاحب آئے، مزہ آ جائے گا. میں کہا جی کیا مزہ آئے گا؟ اچھا مسجد، یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد ٹوٹی ہوئی، کوئی دروازہ کھڑکی نہیں، ٹھنڈ بہت، کوئی ہیٹر نہیں، کوئی گرم پانی نہیں، اور چھت کھلی چھت، اور اس میں نیچے پکا بھی نہیں، کچا، کہیں یہاں سے کیڑا نکلا، کہیں یہاں سے چھپکلی. میں نے کہا یا اللہ کیا ہوگا؟ مجھے اتنا اللہ یاد آیا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا میرے خیال میں. پھر امیر صاحب نے آگے کہا دیکھیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، بس ایک کوشش کیجیے گا، مسجد سے اکیلے باہر نہ جائے گا. 3 ساتھی، اس علاقے میں ریچھ بہت ہے. میں کہا جی ریچھ بہت ہے؟ میں کہا جو اللہ مجھے یاد ہے زندگی میں کبھی یاد ہے. پھر انہوں نے کہا اگر آپ باتھ روم بھی جائیں نا، یا باتھ روم سارا علاقہ باتھ روم ہے، یا کمرہ نہیں ہے باتھ روم کا، کل باتھ روم ہے. کہا اچھا. میں کہا یا اللہ. اب میں رات کو 3 بجے جو میں نے پیشاب کیا ہے، میری پوری زندگی میں ایسا پیشاب میں نے کہیں نہیں کیا، ایسا اللہ یاد ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس دن جو میں نے غفرانک پڑھا ہے نا، کبھی ڈیفینس کے گھر میں نہیں پڑھا میرے گھر. اس دن جو میں نے اللہ سے کہا نا دعائیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا 1 سیکنڈ، کیونکہ اتنی بڑی جھاڑیاں تھیں. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ ریچھ تو بہت ہیں. اچھا سانپ بچھو یہاں ہیں لیکن وہ کاٹتے نہیں، وہ نہیں کاٹتے. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اتنے ہم تو چھپکلی سے ڈرتے ہیں، تو میرے سانپ بچھو بہت. تو اب فجر میں امام بھی میں نے کہا اللہ اکبر، جیسے میں اللہ اکبر کیا تو بس درد شروع ہوئی. میں کہا الحمدللہ. ایسے الحمدللہ پہ اللہ یاد ہے، یہاں تو کبھی یاد ہی نہیں آتے. پھر میں رکو، میں کہا سبحان ربی العظیم، ایک اولا پڑا دوڑ. پھر میں کہا سبحان ربی العلی. پوری نماز 15 دن وہ اللہ یاد ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے پیارے. ان محلوں میں اللہ یاد نہیں آئے گا. ایک دفعہ وہاں نکلنا پڑتا ہے میرے پیارے. ایک دفعہ نکل کے اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ کو دوست بنا لیں، اپنے ایمان کو. کتنے لوگ جم میں جاتے ہیں کیسی چیخیں مارتے ہیں. آرنلڈ شوارزنیگر کیا کہتا ہے؟ میں 1 سال چیخیں مارتا تھا جم میں، تب 1 انچ مسل بنتا تھا. میرے پیارے اتنے آرام سے مسل بن جائے گا اندر. اسلام باہر، ایمان اندر کوئی بھی چیز آرام سے نہیں بنتی میرے پیارو. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے میرے پیارو، اس ایمان کو بنانے کے لیے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، اللہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لگے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے لیے میرے پیارو ایسے ماحول میں جانا پڑتا ہے جہاں اللہ یاد آ جائے. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کے، اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کے تھوڑے اپنے آرام کو، تھوڑے اپنے کپڑے کو، کھانے کو سادہ کریں گے. سادگی ایمان کا حصہ ہے. جب سادہ کریں گے اللہ ہمارے ایمان کو بنائے گا. تو اس کے لیے بھائی کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ پہلی نیت کریں آج سے روزانہ مسجد کو 2-3 گھنٹے دیں گے. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ 2-3 گھنٹے مسجد کو دیں گے؟ ہماری مسجد جیسے ہسپتال کیسے آباد ہے میرے پیارو، اور وہاں تو پیسے بھی لیتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج ہی کر دیں آپریشن. میرے پیارو ہسپتال ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں، مارننگ شفٹ، ایوننگ شفٹ. پولیس اسٹیشن آباد، مارننگ شفٹ، ایوننگ شفٹ. اسی طرح میرے پیارو مسجد کو آباد کریں. کچھ ساتھی صبح، کچھ دوپہر کو، 24 گھنٹے حدیث میں آتا ہے جو جماعت مسجد کو آباد کرنے کی محنت کرتی ہے اللہ آئے ہوئے عذاب کو اس جماعت سے بچا لیتے ہیں میرے پیارو. یہ حدیث میں میرے پیارو کتنی بڑی، ہم نے چترال کے زلزلے میں آنکھوں سے اس حدیث کو دیکھا میرے پیارو. میں نے زلزلہ 2005 میں چلے میں تھا، میں نے اس حدیث کو آنکھوں سے دیکھا کہ جو مسجد کو آباد کرنے جماعتیں پھر رہی تھی، اللہ نے اتنے بڑے زلزلے میں 2 لاکھ آدمیوں کو اندر گھسیڑ دیا. ان جماعتوں کو سب کے بچا کے دکھا ہے نا. ایک علاقے میں 300 آدمی پھر رہے تھے، 30 جماعتیں. اللہ نے پتہ نہیں کسی کو کیا ہوا، ساری جماعتیں رات کو مسجد سے باہر سوئیں، 300 آدمی. اور اسی رات کو صبح 7:30 بجے سارا علاقہ زمین میں دفن ہو گیا.
حدیث میں مسجد کو آباد کرنی ہوئی جماعت سے اللہ عذاب کو دور رکھے. حدیث میں جس بستی میں لوگ شہری کے بعد استغفار کرتے ہیں اللہ اس بستی پہ عذاب نہیں بھیجے گا. یہ تبلیغ کا کام چھوٹا کام تھوڑی ہے. میں اس دفعہ سعودی عرب بیٹھا, میں نے وہاں کے ایک شیخ سے کہا, میں کہا شیخ ہمارا کام کی کوئی فضیلت تو سناؤ. وہ کہا بیٹھو. وہ کہا تم نے وہ فضیلت نہیں سنی کہ عبرانی کی حسن روایت ہے. میں کہا کون سی فضیلت؟ عالم بڑا, کون سی فضیلت؟ طبرانی کی. پھر اس نے مجھے وہ ای میل بھی کی فضیلت طبرانی کی حسن روایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کسی مسلمان سے اللہ کے لیے ملنے جاؤں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, مجھے اپنی مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. یہ گشت کوئی چھوٹا عمل ہے, مسلمان کی زیارت اللہ کے لیے کرنے جا رہا. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جا رہا ہے دوسری بستی میں ملنے, جیسے ہم آپ سے ملنے آئے ہیں, ہم سب جاتے ہیں, سارے جاتے ہیں. تو فرشتہ انسانی شکل میں اترا, کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہ وہ بستی میں ایک دوست ہے اس سے ملنے. کہا دنیاوی کام سے؟ کہا نہیں, اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے لیے جا رہا ہوں. کہا میں فرشتہ ہوں, اللہ نے بھیجا ہے, اللہ بھی تجھ سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے تو محبت کرتا ہے. میرے پیارو, اس کو زندہ کرنا یہ تبلیغ کی